الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آج کے اس نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانی، روحانی، عرفانی، فیضانی مسابقے کے صدر قدر اصحاب نقل و نظر، اساتین علم و فضل، گرامی قدر حضرات، علماء کرام، شہر عزیز مالیگاؤں کے چھوٹے بڑے مکاتب اور مدارس سے آج کے اس بزم نعت النبی میں اپنی شب و روز محنتوں کا مظہر پیش کرنے والے عزیز طلباء اور ان کو نکھارنے والے، ان کو سنوارنے والے مشفق اساتذہ کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شہر مالیگاؤں جو بہت سارے نت نئے کاموں کا مرکز ہے اور بہت ساری ایجادات اور ترقیات کا اس کو ایوارڈ حاصل ہے، وہیں پر نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسابقہ ہم فیض نہ فرحاد کریں گے، ایک طرز جنون اور ہی ایجاد کریں گے۔ مجھے بہت زیادہ روحانی اور قلبی خوشی ہے کہ ہمارے عزیز حافظ ساجد صاحب رحمانی مدذلہ، ان کے رفیق کار مولانا عبدالرحمن جمالی اور نگینہ فاؤنڈیشن سے وابستہ ہو کر اپنی خدمات انجام دینے والے نوجوان سیماب صفت نوجوان علماء کرام حفاظ اعظام نے نعت النبی مسابقے کا سلسلہ شروع کیا۔ مجھے یاد ہے وہ پہلا مسابقہ جو مولانا نقی گراؤنڈ میں ہوا تھا، تپتی ہوئی دھوپ، اوپر پترا، کس قسم کرسی کے عالم میں مسابقہ شروع ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس قدر تیز گام تھا، میں اپنی راہ پر رستے سے لوگ کھلی کنارے کو ہٹ گئے، ہوتے ہوتے آج یہ چوتھا عظیم الشان مسابقہ منعقد ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبح کی شفٹ میں 48 مساہمین نے نعت النبی کا مظاہرہ کیا اور ان میں سے انتخاب کرنے کے بعد اس وقت تقریباً 12 عزیز مساہمین نے اپنے فن کا اظہار کیا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ ہم سب کے لیے، ہم صرف حکم حضرات کے لیے ہے ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن نعت النبی ایک ایسا سرسبز و شاداب
فصل بہار عنوان ہے، موضوع ہے کہ اس کا نہ کوئی حق ادا کیا نہ کبھی کر سکتا ہے۔ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی شعر یاد رکھنا چاہیے، ما مدحت محمدا بمقالتی، ما مدحت محمدا بمقالتی بل مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے کبھی حضور کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر ہی نہیں سکا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جب میں نے اپنے کلام میں شامل کیا تو جس طرح شاعر نے کہا تھا لقد ضاع شعری علی بابکم، اگر اس کو عین کی گولائی کے ساتھ پڑھیں گے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا، میں عین کی گولائی کو ہٹا کر حمزہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، میں کیا ہوں میری مدح ہے کیا اے شہنشاہاں، حسان فرزدق ہے یہاں عاجز و حیراں، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں، قاصر ہے سخن فہم سخن سنج و سخنداں، کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لبنت نہیں کرتی ہیں زبانیں فصحاں۔ اب فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامین لکھتے، ندائی اعتبار کا ہے حضرت قدوس سے آئی کہ کچھ اور بھی شے ہے اگر لکھتے ہمیں لکھتے، ہزار بار بشویب دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے عزیز، کہنے کو نام سید عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، زبان جبریل کی بھیجے تو پورا وہ سخن میرا کہ برکے دہن کے کہ دہر نال یارا کھل رہا ہے اب بے زبان دہن میرا۔ اس لیے نعت لکھنے والے ہوں یا نعت پڑھنے والے ہوں یا نعت پڑھانے والے ہوں، ہر ایک کو اپنے عز اپنی بے نظارتی کا اعتراف ہونا چاہیے۔ بہت ممکن ہے فاعترفوا بذنوبہم، یہ اعتراف ہم کو ہماری ترقی کا زینہ بن جائے۔ اس لیے عزیز طلبہ نے دونوں شفٹوں میں نعت النبی کا جو مظاہرہ کیا، مجموعی طور سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مسابقہ حد درجہ کامیاب تر رہا، تاہم جتنے طلبہ نے بھی محنت کی تمام کی مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے۔ ہم تمام کی محنتوں کو سلام کہتے ہیں، خصوصاً ان کے سنوارنے والے، ان کو تیار کرنے والے حضرات مشفق اساتذہ کرام، دست معصوم کو لوح و قلم دیتا ہے، نو نہالیوں کو قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا ہے روشنی اپنی سورج کی طرح، رکتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ ہم ان مشفق اساتذہ کرام کی خدمات جلیلہ کے بھی بہت معترف، تاہم مجموعی طور سے بطور آئندہ کی آگاہی کے لیے اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ گزشتہ سال میں نے جو تاثرات میں جو عرض کیا تھا کہ جب ہم نعت کا انتخاب کریں تو کسی صاحب لغت جاننے والے ایسے عالم جس کو عربی اردو فارسی تینوں زبانوں پر عبور ہو۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر نعت میں تینوں زبان کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے لیے ایسے اہل لغت صاحب لغت سے ہم اپنے نعت کی پہلے تصحیح کرانا ہے۔ آپ اس کو اپنی پینسل سے قلم سے جہاں پر زبر لگنا ہے، جہاں پر زیر لگنا ہے، آپ اس کو لگوا لیجیے تاکہ تلفظ کی جو مارس جو کٹتی ہے آپ اس سے بھی، آپ کے طلبہ اس سے بھی محفوظ۔ مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ کسی مسابقے میں شرکت کے لیے طلبہ کو اور طلبہ کے ساتھ اساتذہ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جی مجھے اس کا احساس ہے۔ تو کیوں ایسا ہو
کہ ہم علا وجہ الکمال علا وجہ الاتم ہم پورے مارکس کے مستحق ہوں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں اعراب کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ آج ایک طالب علم نے مثلاً پڑھا، انہیں زیبا کو زیبا پڑھ دیا، اب ظاہر سی بات ہے اب یہ تلفظ یہ زبر کی جو زبر آ گیا اس کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی طالب علم نے پڑھا آنکھیں کو آنکھیں، کاف کے اوپر جو زبر آنا چاہیے آنکھیں، اس کو کسی نے پڑھا آنکھیں، اور یہ غلطی تو بہت زیادہ آئی ہے کہ نون ہنہ حذف کی۔ ایک طالب علم نے پڑھا جالیاں کو جالیہ، اب آپ اس کو سمجھ لیجیے جالیاں اور جالیہ میں کتنا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہرحال مار سکڑ جاتی ہے۔ ایک طالب علم نے کوہ پارا تو مجہول پڑھتے نہ پڑھتے ہوئے کوہ پارا پڑھ دیا، یہ بھی اعراب کی غلطی ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم نے خاء کو اتنا زیادہ پر کر دیا، حالانکہ یہ قرات کا مقابلہ مظاہرہ نہیں تھا، یہ تو نعت کا مسابقہ تھا، لیکن ایک طالب علم نے خاء کو اتنا زیادہ پر کر دیا کہ خالی کو خوالی کر دیا، خالی کو خوالی کر دیا۔ اسی طرح غیر کو غیرہ کی راہ کو اتنا پر کر دیا کہ غیر کو غیرہ کر دیا۔ یہ غلطیاں میں نے لکھی، اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں پر ہمیں گرفت ہونا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے طلبہ کی جو مارکس کرتی ہے وہ نہ کرنے پائے۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ مضاف الیہ کا بھی ہم فرق سمجھنے والے ہیں۔ میرے استاد مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ نے ایک طالب علم کو نعت کی مشق کرائی تھی، دین خدا کے نیر اعظم، یہ الگ ہو گیا، نیر اعظم تجھے سلام، اس نے پڑھ دیا دین خدا کے نیر اعظم تجھے سلام۔ اب سمجھیے اعظم جو ہے نیر کی صفت ہے، نیر موصوف ہے اور اعظم اس کی صفت ہے، صفت موصوف کا الگ کر دیا تو معنی بدل گئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم نے آج ہمارے دن مردے ہی نہیں کلمہ پتھر بھی پکار اٹھے، مردے ہی نہیں کلمہ پتھر بھی پکار اٹھے۔ یہ جو کلمہ ہے یہ نہیں کے ساتھ نہیں ہے، یہ کلمہ ادھر ہے، مردے ہی نہیں کلمہ پتھر بھی پکار اٹھے۔ یہ جو غلطیاں میں بتا رہا ہوں معمولی غلطیاں نہیں ہیں، ہماری مالیگاؤں کی زبان میں تو سب چل جاتا ہے، جلیل کو چلے اور حفاظ حکران کو پہ ایک بات کو بدلے، 20 علیہ کو خصوص العاد الایمان۔ لیکن یہ یہاں پر جب ابتدا سے لوح و قلم کا جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہاں پر یہ نہیں، اس لیے میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں اپنے خاص طور طلبہ سے بھی، طلبہ تو مشق ہے جیسا ہم کو مشق کرائیں گے وہ رکھ لیں گے، میں اپنے عظیم اپنے مشفق اساتذہ کرام سے یہ دستبستہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان غلطیوں پر تدارک ہو۔ ایک بات، دوسری بات گزشتہ سال میں نے کہا تھا کہ ہم نعت کے لیے ایسے طلبہ کا انتخاب کریں جن کا ساؤنڈ سسٹم بھی ہائی فائی ہو، جن کو گلے کا گیلا نہ ہو، گلے کا گیلا نہ ہو۔ ہوتا کیا جب اٹھاتے ہیں لیکن آواز پھٹ جاتی ہے اور ترنم کی بھی مار سے اس میں مار سے کٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم ایسے طلبہ کا انتخاب کریں جن کا لہجہ خوب سے خوب درد ہو، اور جب ہم ایسے طلبہ کا انتخاب کریں تو سنیے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گزشتہ سال میں نے کہا تھا، حافظ ساجد صاحب کو بہت بہت مبارکباد، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ میں نے کہا تھا کہ نعت میں حصہ لینے والے طلبہ کو 8-10 دن پہلے سے احتیاط کرائی جائے، پرہیز کرائی جائے، کھٹا ہے، ٹھنڈا ہے، پلاؤ ہے، چکنا ہے، چربی والا ہے۔ اسی واسطے میں نے کہا کہ حافظ ساجد صاحب اب تو مسافر پلاؤ کا کھلاؤ، تو شاید پلاؤ کا معاملہ ختم ہی ہو گیا رہتا ہے۔ لیکن میں اساتذہ کہنا چاہتا ہوں، میرے استاد مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ غریب رحمت فرمائے، بہت ماہر فن شخصیت تھے، ان چیزوں پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں جن طلبہ کا ہم نے سلیکٹ کیا ہے، انتخاب کیا ہے، ہم نعت میں مسابقے میں حصہ لینے تک ہم انہیں ہر چیز کا احتیاط کرائیں، ٹھنڈا، چکنا
چکنا، تلا، کھٹا، پلاؤ، یہ ساری چیزوں کا کیوں اس سے گلے کا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. اور سبب کے درجے میں ملیٹھی ہے، ہری پتی ہے اور وہ دار چینی ہے، ایسی چیزوں کو اپنے طلبہ کو استعمال کرائیں تاکہ ساؤنڈ سروس کا جو ترنم کا جو مارس ہے وہ بھی آپ کے طلبہ کو پورا حاصل ہو سکے. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مکاتب میں، اپنے مدارس میں داخلی مسابقات سال بھر کرواتے رہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک مدرسے میں میرا جانا ہوتا ہے، میں نے وہاں پر کہا یہ بات، اور وہاں پر میری مجلس ہوتی ہے تو وہاں پر مجلس ہونے سے پہلے طالب علم نعت پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگ اس سلسلے کو باقی رکھیں. میرا بیان ہونے سے پہلے طالب علم نعت پڑھتا ہے، میں نے کہا اس سلسلے کو باقی رکھیں، ہر مجلس میں ایک نئے طالب علم نئی نعت پڑھیں. ہم بھی عاشق رسول ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے پاس بھی نعتوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی نعتوں کا مجموعہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت النبی نمبر ہر مدرسے والے اپنا ذاتی خرید کر اپنے مدرسے میں رکھ لیں. نعت النبی نمبر کہاں ملے گا؟ مدرسہ شاہی مراد آباد، وہاں سے منگائیے، اپنے مدرسوں میں رکھیے. ایک سے بہترین سے بہترین علماء دیوبند کی نعتیں ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس اور مکاتب کے ذمہ داران جو ہیں اپنے مدارس کے طلبہ کو داخلی مسابقہ مہینے دو مہینوں پر آپ مسابقہ کراتے رہیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب سالانہ مسابقہ نعت النبی کا ہوگا تو آپ کو احسن سے احسن، خوب سے خوب تر کا انتخاب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے طلبہ اور ان کے مشرف اساتذہ کرام کے لیے میں نے عرض کر دی. اگلی بات مجھے یہ بھی عرض کرنی ہے کہ نگینہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نعت النبی کا جو مسابقہ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ گراں قدر خطیر رقم سے لائے گئے انعامات جو آج ہمارے عزیز طلبہ کو دیے جا رہے ہیں، نہ صرف عزیز طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو بھی دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک محنت ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دھیان سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں پر پانی مر رہا ہے، اس لیے گستاخی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. حکیم الاسلام المسلمین قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک محتمم رہے، زبردست حضرت تھانوی کے خلیفہ، حضرت نے فرمایا سنو، دنیا میں سب سے مشکل کام کرنا ہے. آپ کر کے دیکھو جی، کتنا مارو کام. دنیا میں سب سے مشکل کام کرنا ہے اور سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے. اور ابھی بات یہ بھی سن لیجئے، اعتراض کرنے والے ہمیشہ محروم ہوتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کاموں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ بیچارے مہینوں پہلے سے مدرسے کو تلاش کر کے فارم تقسیم کرنا، فارم کی وصولی، پھر اس کی ترتیب، اس کی تنصیب، پھر اتنے بڑے پیمانے پر ہزاروں روپے کے انعامات کا انتظام، یہ معمولی کام بہت مشکل کام. ہاں ہمارے واسطے کیا ہے، ارے صحیح فیصلہ نہیں ہوا، ارے صحیح انتظام نہیں تھا، ارے ایسا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے جگر سے پوچھو، انہوں نے دن رات کو ایک کیا، تب کہیں جا کر آج یہ چوتھا عظیم الشان مسابقہ نعت النبی اپنی پوری کامیابی کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہوا. لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارا مزاج تعاونوا علی البر والتقوی کا ختم ہوتے جا رہا ہے. ایک مزاج پیدا ہو گیا ہر اچھے کام میں رکھنا اندازی، اعتراض کرنا. نہیں میرے بھائیوں، ہم معترض نہ بنے، معترض محروم ہوتا ہے. ہم جہاں تک ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے. بلکہ دوپہر تک میں سوچ رہا تھا، یہ نگینہ فاؤنڈیشن کے لوگ ہزاروں روپے انتظام کر کے قوم و ملت کے طلبہ کو یہ انعامات تقسیم کر، ان کو بھی تو انعام ملنا چاہیے. آپ کو میری بات سے ان کو بھی تو انعام ملنا چاہیے. ان کی مسائل جمیلہ ہے، شب و روز کی محنت ہے، انہیں کوئی انعام نہیں دیتا. ارے بھائی، اگر آپ ان کو
شال اور رومال اور گفٹ آئٹم اگر آپ ہدیے میں نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم اپنی نیک دعاؤں سے تو آپ ان کو نوازیں، آپ ان کو اپنی نیک تمناؤں سے تو نوازیں، آپ ان کو مبارکباد کے کامیابی کے 2 جملے تو بول دیجیے، اتنے سے ہم گئے گزرے۔ اس لیے میرے بھائیوں کام ہو رہا ہے، کام ہوتا رہے گا، اور کامیاب اور آگے وہی لوگ چلیں گے جن کے مزاج میں تعاون اور مدد اور نصرت کا جذبہ ہو۔ رہ گئے معاملہ اعتراض کرنے والے یا اختلاف کرنے والے، ایسے لوگ تھپی میں رہ جاتے ہیں، ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اس نعت النبی کے 4تھے مسابقے کی کامیابی پر میں اپنی جانب سے، اپنے علماء برادری کی جانب سے، آپ تمام حاضرین مجلس کی جانب سے میں سب سے پہلے ان تمام طلباء کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا اور اپنے بہترین سے بہترین نعتوں کا انہوں نے یہاں پر اظہار کیا، اور پھر ان کے اساتذہ کرام کو، خصوصاً نگینہ فاؤنڈیشن کے سیما صفت فعال تمام علماء کرام کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ طاعت جاری رہے، جو ہی سبیل میں کشی، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اسی طرح قائم رکھے، دائم رکھے انشاءاللہ العزیز۔ ذکر الحبیب حبیب کے مصداق یہ نعت النبی کا مسابقہ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا، مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ وما ذلک علی اللہ عزیز، ان ذلک علی اللہ یسیر، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔